جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے شاہ حسین کہتے ہیں۔ آپ یقینی طور پہ مجھے نہیں جانتے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی ہائی پروفائل شخصیت ہوں کہ مجھے جانا جائے یا جاننا ضروری ہو۔ بحیثیت ادنیٰ سا ایک فرد، شیعہ قوم کے ایک ادنیٰ سے فرد کی حیثیت سے میں خود آج اپنے آپ پر ایک سوال جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں، جس کا جواب میرے پاس شاید نہیں ہے، لیکن یقیناً مجھے سننے والے بہت سے دوستوں، بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہو، تو مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آج 5 جولائی 2020 اور رات کے ابھی اس وقت 10 بج رہے ہیں۔ کل 6 جولائی ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بھرمار ہے ایک ایسی خبر کی جو کہ صرف ملت تشیع سے متعلق ہے۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم، چاہے وہ فیس بک ہے یا چاہے ٹویٹر ہے یا چاہے وہ کوئی بھی ایسا ایریا جس پر آپ سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل ہونی چاہیے خبریں، یہ وائرل ہونی چاہیے، وہاں پہ بہت زیادہ تذکرہ ہے اس خبر کا، جو کہ اصل سوال میرے ذہن میں ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ استدعا، یہ گزارش، یہ التماس تمام سادات و مومنین سے کہ سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ کیا یہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی ایلیمنٹ، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے یا واٹس ایپ ہے، جہاں پہ ہم یہ تمام خبریں جو ہم سے متعلق ہیں، ہم سے وابستہ ہیں، جن کا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، کسی اور کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ 6 جولائی کو لاہور میں ہونے والے ولایت کنونشن کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے اصل نکات کیا ہیں، اور اس میں کیا طے کیا جائے گا، کیا ہوگا، اور یہ کس سے متعلق ہے، اور کون اس کے حق میں اور کون اس کے خلاف ہے۔ ان ساری باتوں کا جواز، ان ساری باتوں سے لینا دینا کسی اور کا نہیں ہے، لیکن بحیثیت مکتب تشیع سے متعلق ہونے سے، تعلق رکھنے سے، میرا سوال اسی مکتب کے ان تمام افراد سے ہے جو مسلسل دھڑا دھڑ اور بہنگم انداز میں ان تمام خبروں کو مسلسل وائرل کر رہے ہیں، ان تمام سوشل میڈیا ایکسنٹس کے اوپر۔ میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوشل میڈیا وہ فورم ہے جس پر ہم آپ اپنے حوالے سے اس موضوع کو موضوع بحث بنا سکتے ہیں؟ کیا صرف سوشل میڈیا پر ہمارا ہی مکتب یا ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یا ہماری ہی سوچ سے ملتے جلتے سوچ کے حامل افراد ہی وہاں ہیں سوشل میڈیا پر؟ کیا دیگر لوگ ہماری پوسٹ، ہمارے شیئر کی ہوئی چیزیں، کیا وہ یہ سب نہیں دیکھتے؟ اگر وہ یہ سب دیکھتے ہیں اور ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیوں ہم انہیں یہ جواز پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اختلاف موجود ہے جو کہ ہمیں آپس میں لڑوانے کے لیے کافی ہے؟ اصل نقطہ، اصل مدعا صرف یہ ہے کہ آپ 6 جولائی کو اس کنونشن میں جائیں یا نہ جائیں۔ میں بالکل بھی اس کے حق میں یا اس کی تردید میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ صرف ایک سوال جو پٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو بحیثیت شیعہ نقصان پہنچانے کے لیے، جب بھی کبھی آپ پر کوئی کڑا وقت آیا، جب بھی آپ کو ایسے واقعات سے گزرنا پڑا جو کہ آپ کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں، کیا آپ کو نشانہ بنائے جاتے وقت آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، آپ اخباری ہیں یا مجلسی ہیں، یا آپ کون سی ایسی برانچ سے مکتبہ تشیع کے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا یہ پوچھ کر آپ کو نشانہ بنایا گیا؟ کیا آپ کو نشانہ بنانے سے پہلے یہ سارے سوالات کیے گئے؟ میرا صرف ایک نقطہ ہے چھوٹا سا: 10 محرم، روز عاشور۔ میری زندگی کے ان 38 سالوں میں، 39 سالوں میں، جب سے میرا ہوش میں سنبھالا ہوں، میں نے ہمیشہ یوم عاشور کو اپنے لیے ایک سید ہونے کی حیثیت سے ایک یتیمی کے دن کے طور پر منایا۔ میرے ساتھ شانہ بشانہ، میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو میں نے آج تک اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یا وہ اس جلوس اعضاء میں اگر صرف پرسہ داری کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا، نہ ہی کسی کو پوچھتے دیکھا یہ سوال کسی سے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کے نزدیک سب سے بڑا پلیٹ فارم آپ کے نزدیک آپ کا سب سے بڑا ایک واحد ایلیمنٹ جو کہ پرچم حسین، جس نے آج سے 1400 سال قبل طاغوت کو، باطل کو، یزیدیت کو شکست دی، آپ کے پاس وہ پرچم ہے، آپ کے پاس وہ پلیٹ فارم ہے۔ آپ کیوں آپسی معاملات کو، آپسی جھگڑوں کو یوں ایک سوشل فورم کے اوپر لا کر خود اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں؟ تو آپ اگر دل میں، جب ذاکرین علماء جب بات کرتے ہیں کہ دل میں قبر حسین، تو اگر آپ مومن اور سید ہونے یا مومن ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں قبر حسین ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ سن کر، آپ امام حسین علیہ السلام کی باتیں سن کر، ان پر ہونے والے ظلم کا بیان سن کر جب آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں اختلافات کو ہوا دینے اور ان کو پیدا کرنے اور ان کو بڑھانے میں خوشی دیتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک فورم پر مقصد امام حسین علیہ السلام کو لے کر فروغ عزاداری کے لیے چلنے میں جدوجہد کریں اور کوشش کریں، نہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھتے رہیں، میری صرف درخواست یہی ہے کہ جو کنونشن میں جائے وہ ضرور جائے، جو نہیں جانا چاہتا وہ اس کو تنقید کا نشانہ اس طرح سے سوشل فورم کے اوپر مت بنائے، اور نہ ہی جو لوگ اس کنونشن کے لیے جا رہے ہیں وہ دیگر تھاٹس، اسکول آف تھاٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں کسی طرح سے۔ جو جہاں ہے وہ وہاں رہے۔ آپ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام امور میں ان چیزوں کا صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو فقہ جعفریہ دیتے ہوئے سرکار صادق عالم محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آپ کو کبھی ان برانچز میں جو ہے وہ کوئی ایسا پیغام نہیں دیا کہ آپ بٹ جائیں، آپ تقسیم ہو جائیں اور آپ خود سے یہ ساری چیزیں طے کر دیں کہ مقلد اور غیر مقلد اور مجلسی اور اخباری اور ان ساری چیزوں میں۔ تو لہٰذا آپ صرف ایک طاقت، واحد طاقت لبیک یا حسین، امام حسین علیہ السلام کی جو ایک ان کا ایک پیغام جو وہ ہمہ گیر پیغام جو کہ دنیا کو دے کر گئے، دنیا جب مان رہی ہے، کیا کہہ کر گئے تھے؟ اکبر الآبادی کی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جب ہر قوم اب پکار رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہم آپس میں اب اس طرح بکھر رہے ہیں، آپس میں اس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپس کے معاملات کو آپ آپس تک رکھیں، اور اکابرین ملت اور جو لیڈران ہیں، جو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہر بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹا ہوا ہے، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے، سب کو خیال میں تو ایک ادنا سا حقیر سے ایک آدمی ہوں، میں نے تو آپ کو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور میں ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ میرا تعارف ہو یا میری پہچان ہو، لیکن میں ایک اس قوم کا ادنا اور حقیر ترین فرد ہونے کی حیثیت سے آپ سب سے درخواست گزار ہوں، خدا را ان معاملات کو سمجھیں، خدا را ان چیزوں کو دیکھیں ضرور۔ مولا کائنات آپ کے حامی و ناصر ہوں، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم سب کی جو ہے وہ مدد فرمائیں، اور نصرت کے لیے ہم تیار ہوں اپنے امام کی، اور ہم سب پر مولا اپنا خاص کرم فضل فرمائے، الہی امین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم آل محمد۔